ماہ مبارک رمضان انسان کی صلاحیتوں کی ترقی کا مہینہ. اس سے پہلے تھوڑا سا ایک مقدمہ عرض کریں گے، جیسا ہم ہمیشہ کرتے ہیں. 2 دن 2 سیشن کا یہ موضوع ہے، تو تھوڑا سا مقدمہ عرض کریں گے تاکہ تھوڑی سی کوشش کریں گے ایک گہرائی ہمیں نصیب ہو جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج. ہم سب جانتے ہیں ماہ مبارک رمضان سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا. بالکل نیچرل فینومیناز کی طرح جب دھوپ نکلتی ہے تو یہ دھوپ کسی کو اچھی لگتی ہے، کسی کو بری لگتی ہے. وہ مشہور جملہ ہے سندھ کے اندر کہتے ہیں کہ مثلا ایک جگہ بہت سخت گرمی پڑ رہی ہے اور ایک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں خدا بارش برسا دے بارش برسا دے. دوسرے گاؤں میں لوگوں نے کھجور کے درختوں پہ قرآن کریم کو کھول کے ٹانگا ہوا ہے، خدایا بارش نہ برسا. تو نے اگر بارش برسا دی تو ہماری سال بھر کی فصل ختم ہو جائے گی، یہ کھجور خراب ہو جائیں گے، بارش نہ برسا. ہم انسان ہیں، ہم انسان اپنے حساب سے سوچتے ہیں. ہم میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو خدائی بصیرت سے دیکھتے ہوں گے، خدائی بصیرت سے سوچتے ہوں گے. ہم لوگ اپنے مفادات کو دیکھ کر سوچتے ہیں. ماہ مبارک رمضان بھی اسی طریقے سے ہر کوئی اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہے. تو مثال کے طور پر ممکن ہے کوئی شخص ایسا ہو جو ماہ مبارک رمضان کے آنے کو پسند کرنا تو دور کی بات سخت وقت سمجھتا ہو. کیوں؟ اب یہ روزے تو رکھتا نہیں ہے نعوذ باللہ تعالی. ابھی کہے گا میں تو کھانے پینے کا بھی مشکل پڑ گئی، اب کسی کے سامنے کھاتا ہوں تو لوگ مجھے سنائیں گے کہ بھئی تم نے رمضان میں روزہ کیوں نہیں رکھا، 10 بہانے کروں گا. تو وہ ماہ رمضان کو ٹینشن کا مہینہ کہے گا نعوذ باللہ تعالی. اچھا ایک اور آدمی ہوگا وہ کہے گا بھئی ماہ مبارک رمضان آیا ہے، ٹھیک ہے یہ 30 دن بھی گزر جائیں گے، تھوڑا سا کیا ہوگا 2 عبادتیں زیادہ ہو جائیں گی، یہ کام تھوڑے سے اور کر لیں گے، تھوڑا اسکیجول چینج کر لیں گے. کراچی والا تو ویسے بھی سوتا ہی صبح کو ہے، تو وہ کہے گا کہ بھئی سحری کھا کے سوئیں گے، شام کو اٹھیں گے، زور اثر کی نماز پڑھیں گے، مغرب ہو جائے گی، تو تھوڑا سا سونے کا وقت اور زیادہ ہو جائے گا. اور کیا ہوگا؟ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے. اچھا یہ جو کیٹیگری ہوتی ہے یہ زیادہ تر ماہ مبارک رمضان کو معذرت کے ساتھ کھانے پینے کا مہینہ دیکھتی ہے. تو اسپیشل اسنیکس بنتے ہیں، اسپیشل ڈشز بنتی ہیں، مینیوز تیار ہو رہے ہوتے ہیں، اور جناب علی مارکیٹ میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے ماہ مبارک رمضان مارکیٹنگ کی اپرچونٹی ہے. میلے لگیں گے، کھانے بنیں گے، آنا جانا ہوگا، یہ کیٹیگری ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہیں گے ماہ مبارک رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، فضیلتوں کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہمیں اللہ سے ثواب ملے گا. پہلے ایک کام کرتے اس کے ثواب 10 تھے، اب اس کام کے ثواب 500 ہو جائیں گے، تو یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ثواب کے کام کرنے چاہیے. تو یہ بندہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ میں کہیں پہ کہہ رہا تھا، یہ ثواب کا کیلکولیٹر ہاتھ میں لے کے بیٹھ جاتا ہے، صبح سے شام تک ٹھک ٹھک کرتا رہتا ہے، اس کے 10 ثواب، اس کے 25 ثواب، اس کے 40 ثواب، اور اس مہینے میں ہر ثواب کے 10 ثواب ہوں گے، تو یہ 500 ثواب میرے جمع ہو گئے، 5000 جمع ہو گئے، 1,00,000 جمع ہو گئے، 25,000 گنا اس طرح ختم ہو جائیں گے، 20,000 گنا اس طرح ختم ہو جائیں گے. آج کل کوئی اتنا احمق ہوگا نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں بعض لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے، تو وہ ثوابوں کے کیلکولیٹر لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. کوئی ممکن ہے مجھ سے کہ یہ برا ہے، وہ پہلے 2 کے مقابلے میں تو بہت اچھا ہے، کم از کم کچھ کر ہی رہا ہے نا، کوئی عبادتیں کر رہا ہے، اللہ اس کو ثواب دے گا، اجر دے گا، سب مل جائے گا. لیکن سوال یہ ماہ مبارک رمضان کس کام کے لیے ہے؟ یہ اپرچونٹی ہے کیا؟ صرف میں جب صرف کہتا ہوں تو ظاہر ہے یہ لہجے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی میرے نزدیک یہ معاملہ بڑا نہیں ہے، لیکن پھر کیا ہے؟ ثواب کے علاوہ کیا چیز ہے یہاں پہ؟ ہماری تو ساری چیز ثواب ہوتی ہے ظاہر دیکھنے میں، تو ہم کہیں گے نہیں، آپ اس کے بھی پیچھے تھوڑا سا اور گہرائی میں جا سکتے ہیں. تھوڑا سا اور گہرائی میں کیا جا سکتے ہیں؟ یہاں پر پہنچ کر تھوڑی سی ڈیپتھ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ ڈیپتھ کیا ہے؟ ڈیپتھ یہ ہے کہ بھئی یہ جو خدا کی مخلوقات ہیں، ان میں سب سے اہم مخلوق کون سی ہے؟ انسان.
سخر لکم ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں تمہارے لیے تسخیر کیا ہے، اشرف مخلوقات ہے، تو انسان سب سے اہم ہے۔ یہ جو انسان سب سے اہم ہے، باقی سب کیا ہے؟ باقی سب اس کی خدمت پہ معمور ہے، سب یہی کہتے ہیں نا۔ تو وہ جو باقی سب اس کی خدمت پہ معمور ہے، وہ چھوٹی مخلوق ہے یا بڑی مخلوق ہے؟ بہت بڑی ہے۔ کبھی انسان صرف یہ سوچے، یہ جو فضا جس کو میں اور آپ آسمان میں دیکھتے ہیں، کوئی اس کو نیلا آسمان کہتا ہے، کوئی اس کو کالا آسمان کہتا ہے، یہ کہاں تک ہے؟ تو مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ تقریباً مثلاً میں کم کر کے عرض کر رہا ہوں کہ 40 ارب سال تک لائٹ ٹریول کرے تو کائنات ہے۔ 40 ارب سال، 40 بلین ایئرز تک لائٹ ٹریول کرے۔ لائٹ کی میں نے مثال میں کہیں پہ کسی پروگرام میں کہتا تھا 1,24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ، میں نے مثال کہی تھی، لیکن بہرحال بعد میں کسی نے آ کے مجھے بتایا مولانا 3 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے تقریباً۔ تو 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ لائٹ کی سپیڈ ہے۔ اللہ کرے اب نہ غلطی کر رہا ہوں، تو اگر 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے لائٹ ٹریول کرے 40 ارب سال، تب بھی یہ مخلوق ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کون ہے؟ اس سے بڑھ کر انسان ہے۔ تو انسان کیا ہے؟ اگر یہ کائنات انسان کے لیے ہے تو اس کائنات کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 14 ارب سال تقریباً 14 ارب سال۔ ایک انسان کی عمر اس دنیا کے اندر کتنی ہوتی ہے؟ جو پرانے ریکارڈز ہمارے پاس ہیں، حضرت نوح علیہ السلام جیسے 1000 سال، 1500 سال، 2000 سال، 5000 لگا لو، ریکارڈ میں نہیں ہوگا کوئی بندہ 5000 سال والا بھی، لیکن لگا لو دنیا بنے ہوئے کتنا وقت ہوا ہے؟ 13 ارب سال سے زیادہ۔ تو پھر انسان وہی ہے جو یہ 50-60 سال میں ہوتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر انسان وہی ہے جو یہ گوشت، پوست، بال، ناخن اور جسم ہے، اور ہماری زندگی یہی زندگی ہوتی جو 50-60 سال 100 سال یہاں پر ہے، تو پھر کائنات ہمارے لیے کیسے بنی ہے؟ کائنات 14 ارب سال پرانی ہے تقریباً، ہماری زندگی 60 سال 70 سال، ہم کیسے اس سے زیادہ اشرف ہوئے؟ پھر کون سی طاقت ہے ہمارے جسم کے اندر جو ہمیں ان سے اشرف بنائے؟ حتی جانوروں سے ہم سے بہتر بھاگتے ہیں، ہم سے بہتر سنتے ہیں، ہم سے بہتر سونگتے ہیں، ہم سے بہتر دیکھتے ہیں، ہم سے بہتر چیزوں کو فیل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں انسان میں کوئی بہتری نہیں ہے۔ اگر خدا فرماتا ہے میں جانشین بنا رہا ہوں، تو سمجھ لو خدا کیا ہے کہ اس کا جانشین انسان ہے۔ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ میں سمجھتا ہوں میرے اس ٹاپک کو دیکھتے ہوئے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلے میں اس بات کو سمجھوں کہ انسان کیا ہے۔ اگر کسی کو واقعاً ماہ مبارک رمضان سمجھنا ہے، ماہ مبارک رمضان میں جو اپرچونٹی خدا نے بنائی ہے، ہمیں دی ہے مفت، اگر کوئی اس کو واقعاً سمجھنا چاہتا ہے، پہلے یہ سمجھے انسان کیا ہے، اور انسان کون ہے؟ خدا کا نمائندہ۔ پہلے ان باتوں کو سمجھ لیں۔ وہ ایک بیان میں پڑھ رہا تھا امام خمینی کا، انہوں نے اپنی بہو کو ایک لیٹر لکھا تھا، بہت عارفانہ خط، تو اس لیٹر کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ ان کو خطاب کیا فاتی کہہ کے، فاطمہ میرے خیال میں ان کا نام تھا، ان کی بہو کا، ان کو کہا کہ اگر کوئی صرف الحمدللہ رب العالمین اس پہ غور کرے تو اس میں اتنے راز ہیں کہ یہ ختم نہیں ہوں گے۔ ہم لوگوں کو نہیں پتہ، ہم لوگ روزانہ 25 دفعہ بھی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کبھی تو محاورے کی طرح کہتے ہیں الحمدللہ، سب چلتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر آپ اور میں واقعاً چاہتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے اوپر محنت کریں، ماہ مبارک رمضان میں اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، سب سے پہلے یہ طے کر لیں میں اور آپ کیا بن سکتے ہیں، کیا ہیں اور کیا بن سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک دو آیات کو
کی طرف توجہ دیتے ہوئے ایک مطلب حاصل کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. بہت بڑا ایک معرکہ جو خدا متعال نے نبی اولاد نبی کے ذریعے سے انجام دیا وہ یہ کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ دنیا کے پیچھے کیا ہے. اگر وہ نہ بتاتے، وحی نہ بتاتی، قرآن کریم نہ بتاتا، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. سائنس کتنا بھی ڈیولپ ہوتی، اس میننگ آف سائنس میں جو اس وقت مشہور ہے، ہمارے پاس وہ دروازہ نہیں کھول سکتا تھا. لہٰذا امام خمینی نے جب گورباچوف کو خط لکھا 80 کی دہائی کے آخر میں، تو کہا کہ میں تمہارے سامنے ایک اور کھڑکی کھولنا چاہتا ہوں، میٹا فزکس، اس دنیا سے بڑھ کر. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے، قرآن کریم نے ہمیں کیا بتایا؟ ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو تم ہمیشہ کے لیے پیدا ہوئے ہو، تمہارے اندر بے پناہ طاقتیں، صلاحیتیں ہیں. اور قرآن کریم مختصر سی ایک آیہ کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم بھیجے چلے جاتے جاؤ گے ایک جگہ سے دوسری جگہ. طبقاً عن طبق، اگر میں مثال میں عرض کروں، ایک فلور، دوسرا فلور، تیسرا، انفائنائٹ، کبھی ختم نہیں ہوگا. ہم 60 سال کے نہیں ہیں. سب سے بڑی مشکل جو حل ہونی چاہیے، ہم 60 سال کے نہیں ہیں. ہم لوگ ہمیشہ کے لیے، ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے. بس یہ جو خدا متعال نے ماہ مبارک رمضان میں ہمارے لیے ایک اپرچونٹی کھولی ہے، اس کا تعلق صرف 60 سال سے نہیں ہے. اگر آپ انسان کو محدود دیکھ رہے ہیں 60 70 سال 80 سال میں، تو آپ نے یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے بہت بڑا کوئی درخت ہو، 4-5 ایکڑ زمین کے اوپر اس کی شاخیں پھیلی ہوں، میں نے ایک پتا توڑا اور میں کہہ رہا ہوں درخت یہ ہے. نہیں، درخت بہت بڑا ہے، یہ ایک پتا ہے اس کے لاکھوں پتوں میں سے. دنیا کی زندگی ایسی ہے، ایک پتا ہے ہزاروں لاکھوں پتوں میں سے. یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے، یہ صرف اس دنیا کے لیے آیا ہے؟ نہیں، اس دنیا میں آیا ہے، اس دنیا کے لیے صرف نہیں آیا ہے. البتہ ماہ مبارک رمضان کے فائدے اس دنیا کے جسم کے اوپر بھی ہیں. وہی بیچارے ہمارے یہاں دہراتے رہتے ہیں اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، باتوں میں ماہ مبارک رمضان ہوگا، آپ کو باڈی کا ویٹ صحیح ہو جائے گا. کبھی صحیح نہیں ہوتا، اتنا کھاتے ہیں اور بڑھ جاتا ہے. ماہ مبارک رمضان آئے گا، آپ کی شوگر صحیح ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. کوئی صحیح نہیں ہو پاتی. کیوں؟ اورینٹیشن غلط ہے، دیکھنے کا طریقہ ہی غلط ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی واقعا صحیح سے روزہ رکھے، جسم بھی صحیح ہوگا. یہ جو لوگ ڈائٹ کے اصول بتاتے ہیں، اس کے اندر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں، بہت مفید ہے. تو یہ فاسٹنگ وہی ہے کم و بیش. لیکن کیا ماہ مبارک رمضان اس کے لیے ہے؟ نہیں بھائی، یہ اس کے ہزاروں فائدوں میں سے بہت پست فائدہ ہے، بہت چھوٹا سا فائدہ ہے. تو انسان کے اندر کیا ڈیولپ کرنا چاہتا ہے خدا ماہ مبارک رمضان کے ذریعے سے؟ وہ صلاحیتیں جو ہمیشہ باقی رہیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اگر سیام کی کوئی مصلحت 50-60 سال کے لیے ہوتی تو ساری امتوں میں نہ ہوتی. امتوں کے مزاج تبدیل ہوتے رہتے ہیں، انوائرمنٹس تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ایک ملک کے اندر سردی ہوتی ہے، دوسرے ملک کے اندر گرمی ہوتی ہے. ایک جگہ پہ روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، دوسری جگہ پہ روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے. اگر روزہ جسم کے لیے ہوتا نا تو ساری قوموں کے لیے نہیں ہوتا. جسم ایک چیز ہے. تو روزہ کس کے لیے ہے؟ ماہ مبارک رمضان ہماری کیا صلاحیت بڑھانے کے لیے؟ تو پہلے تو آپ یہ قبول کر لیں کہ بھئی ہم کون ہیں؟ ہم صرف جسم نہیں ہیں، ہم وہ وجود ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. ماہ مبارک رمضان کہاں فائدے دینے کے لیے ہے؟ اس 60 سال کے لیے نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ کے لیے. اس پر بھی اچھا اثر ڈالے گا. اب 1-2 مثالیں عرض کرتا ہوں، ایسی مثالیں جس میں یہاں بھی اثر ڈالے گا، آگے بھی ڈالتا چلا جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.